تو یہ ایک ہماری روایت ہے اور سب میں فخر ہے اس روایت پہ، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ امن و امان سے جو ہے وہ یاترا چلے اور کنکلوڈ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہاں ڈیفینیٹلی جہاں پہ یاتریوں کو پوری فیسلٹیز دینی ہے وہاں پہ ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ عام لوگوں کو کوئی شکایت نہ ہو، جو ٹریفک پہ بار بار خلل پڑ رہا ہے، لوگوں کو رکایا، بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سیکورٹی امپورٹنٹ ہے، اس کا خیال بھی رکھا جانا چاہیے، لیکن عام لوگوں کی جو نقل و حمل ہے اس پہ بھی گورنمنٹ کو دھیان دینا چاہیے۔ میرویس صاحب، حال ہی میں جو کتاب پہ جو کنٹروورسی شروع ہوئی ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، کتاب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ضرورت نہیں تھی اس بین وغیرہ کی۔ دیکھیں، کشمیر کی جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، میں ابھی میڈیا سے بات کر رہا تھا یہاں پہ کچھ دوستوں سے، ہمیں اپنی تاریخ پہ فخر ہے۔ ہماری 5000 سال کی تاریخ ہے جس میں کہ ہمارا بدھسٹ پیریڈ ہے، شیوازم ہے، ہندوازم ہے، اس کے بعد اسلام آیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 47 میں انڈیا پاکستان آئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، تو آپ تھوڑی کہ کشمیر کی تاریخ تھوڑی کوئی 2019 سے شروع ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے آپ سب ہر چیز کو بین لگا دیں گے۔ اور خاص کر جمہوری ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں انگیجمنٹ، ڈائلاگ، ایکیڈمک ڈسکشنز، یہ تو روح ہے کسی بھی سوسائٹی کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کتابیں بین کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے، اور ہر کسی نے، اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو اپروچ ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہر کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ امن سے، شانتی سے، بات چیت سے، ڈائلاگ سے، انگیجمنٹ سے مسئلے حل ہوں، اور یہی ہمارا ایک اپروچ بھی ہے۔ تو اس سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ڈفر کرتے ہوں، لیکن اگر آپ کتابوں کو بین کرتے ہیں تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں سوسائٹی کو، سماج کو؟ اس سے پہلے بھی تقریباً 100-150 کتابیں شاید آلریڈی بین ہو چکی ہیں، جو کہ انڈین آتھرز کی بھی ہیں اور فارن آتھرز کی بھی کچھ بین ہو گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنے کے راستے تلاش کرنے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے۔ دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو کسی سے مختلف ہے، آپ اس سے انگیج کریں، بات کریں۔ یہ تھوڑی کوئی طریقہ ہے کہ آپ بکس بھی بین کر دیں گے، تنظیمیں بھی بین کر دیں گے، پارٹیز بھی بین کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اپروچ سے اب نکلنے کی ضرورت ہے، ایک ڈیموکریٹک اور ایک ایکیڈمک ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ اب پہلے تو کچھ ہی بولتے تھے کہ بات چیت ہی سولوشن ہے، اب جو ہے RSS کے چیف بھی بول رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیکھیں، اگر آپ دیکھیں پچھلے 35 سال ہو گئے اب مجھے، 1990 میں جب میرے والد شہید ہو گئے، اس کے بعد میں 16 سال کا تھا اس وقت، تو 16 سال سے لے کر آج میں 52-53 ہو گیا ہوں۔ تو ان تمام سالوں میں جو میرا اپروچ رہا ہے وہ صرف اسی پہ رہا ہے، اور میرے والد کا بھی، کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہمیں مل بیٹھ کے آگے کا راستہ دیکھنا ہے، ہمیں انگیج کرنا ہے۔ وائلنس کوئی سلوشن نہیں ہے، طاقت کوئی سلوشن نہیں ہے، جو ہے وہ ملٹری کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اگر سلوشن ہے تو وہ انگیجمنٹ ہے، وہ ڈائلاگ ہے، اور آج کے عالمی حالات نے ہمیں یہ دکھا دیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت امریکہ جو ہے وہ بھی آج جو ہے وہ جنگ نہیں جیت پایا۔ تو اس لیے آئی تھنک جنگیں اب جو ہے وہ کسی پرابلم کا حل نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں، لیڈرشپ میں ہے، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ انیشیٹیوز نہیں ہوئے، ماضی میں بہت انیشیٹیوز ہوئے، واجپئی صاحب کے ٹائم انیشیٹیوز ہوئے، منموہن سنگھ صاحب کے ٹائم انیشیٹیوز ہوئے، ایون اگر ہم دیکھیں جب نریندر مودی صاحب آئے، انہوں نے بھی ایک انیشیٹیو لیا جب وہ پاکستان گئے بات کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس وقت اگر RSS یہ بات کہہ رہی ہے، ٹریک ٹوبر پہ کچھ تھوڑی بہت حرکت و حرارت ہو رہی ہے، لوگ مل رہے ہیں باہر، تو اچھی بات ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کی تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اکراس دا بورڈ، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل تھاٹس پہ یقین رکھتی ہوں، سارے ہی اس بات کے حق میں ہیں کہ دونوں ملک بات کریں، اسلام آباد دہلی بات ہو، اور سری نگر دہلی بھی بات چیت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی بات چیت کا ایک اہم پہلو ہے۔ میرے صاحب، لاسٹ میں جانا چاہیں گے کہ 2019 کے بعد کہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ جموں کشمیر کو؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کے راستے تلاش کرنے ہیں۔ دیکھیں، 2019 کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایسا عمل تھا جس میں کہ لوگ بہت ہی ناراض ہیں، ایک یک طرفہ فیصلہ لیا گیا، ایک یونیلیٹرل ڈیسیجن لیا گیا، یہاں کے لوگوں کو انوالو نہیں کیا گیا، یہاں کی رائے کو نہیں پوچھا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو بھی
انیشیٹو آگے لے، یہاں کے لوگوں کو اس کا حصہ بنائیں، ان کو اگنور نہ کرے. اور میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں کہ طاقت سے یا تشدد سے ہم کہیں آگے پہنچ سکتے ہیں، یہ میرا ماننا ہے. اور جامع مسجد کا ممبر و محراب اس کے لیے وقف ہے. ہم نے ان سالوں میں بھی جب مشکلات بھی رہی، ہم نے اس وقت بھی ڈائلاگ کیا جب ڈائلاگ کی کوئی بات نہیں کر رہا تھا، جب ڈائلاگ پہ یہ کہا جاتا کہ جو ڈائلاگ کرے گا وہ غداری ہے، تب بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے. اگرچہ میرے چاچا کو شہید کر دیا گیا، میرے گھر پہ بم بھی چلے، اسلامیہ اسکول بھی جلا دیا گیا، لیکن تب بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے. اور آج کے تو جو ہمارا موقف ہے وہ یہی ہے کہ بات چیت، ڈائلاگ، انگیجمنٹ، کوئی بھی وائلنس کے ذریعے سلوشن نہیں، صرف اور صرف پرامن حل کی ہم بات کریں.